आपने खैराबाद कह दिया, बिल्कुल कह दिया बिल्कुल। पक्का सियासत को। अब सियासत नहीं करनी, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ ट्रस्ट का काम करें। कोई बड़ा अस्पताल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इदारे बनाएंगे और फिर मुल्क के अंदर इसको फैलाएंगे। बायोगैस पर काम किया है। सोलर जो है ये दिन के 4-6 घंटे चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, रात को नहीं चलता। लेकिन बायोगैस 24 आवर चलती है और ये कभी क़यामत तक ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्या इस NGO का मकसद एक बिजनेस करना है? क्या ये फ्री नहीं दे सकती उनको? कमाया ना जाए लेकिन उसके अखराजात कम्युनिटी खुद बर्दाश्त करे। कुछ लोग NGOs बनाते हैं, बाद में उसको अपनी सियासत का रंग दे के और इस फील्ड में उसको यूज़ करना चाह रहे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन मैं तो अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ मैं दोबारा वापस सियासत की तरफ नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सैम TV ऑफिशियल और मैं हूँ शराफत अली मून। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो कि मजहबी भी हैं, सियासी भी हैं और समाज की भी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, जो कि साबका अमीर रह चुके हैं ज़िला कसूर जमात इस्लामी के और अभी मौजूदा वो नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला कसूर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आपसे बात करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी चूँकि पहले आप भी समाज की खिदमत कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे थे, तो अभी आपने एक प्रॉपर उसका लेआउट तैयार करके उसको एक मियाँ कमरुद्दीन अपने वालिद साहब के नाम से एक ट्रस्ट का नाम दे दिया है। तो अभी जो आपका बेसिक माटो है, जो बेसिक मकसद है इसके पीछे, वो क्या है? असल में सोशल वर्क जो है ये मैंने 85 से शुरू किया था। 1985 से। ठीक। तो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ एक सोसाइटी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी अपने गांव के नाम पर रजिस्टर कराई थी। ठीक है। उसके साथ मैं ये सिलाई के स्कूल, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम और फिर मेडिकल कैंप करवाते थे हम, फ्री मेडिकल कैंप। ठीक है। इस दौरान में जमात की ज़िम्मेदारियाँ लगने के बाद फिर ये काम कुछ रुक गया। ठीक है। अब मैं जमात की ज़िम्मेदारी से तो अमलन फारिग हूँ। ठीक है। यानी अब जमात की ज़्यादा मैं एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन बैठकर काम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अब ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं खाली बैठ जाऊँ, मुझे कुछ काम करना चाहिए। ठीक है। और सोशल वेलफेयर का काम चूँकि मेरा तजुर्बा है, तो उसी को मैंने एक नए प्लेटफार्म से शुरू किया है। वो नया प्लेटफार्म मेरा अपना एक ट्रस्ट है मेरे वालिद साहब के नाम पर जो मैंने बनाया है। मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अच्छा। मज़ीद प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ये होगी कि इस प्रॉपर्टी की आमदन से गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए। ठीक है। और जो बीमार माजूर लोग हैं उनका इलाज का इंतज़ाम किया जाए। और तालीम के मैदान में फिर हमने अपने तौर पर जो कोशिश की थी, वो एक तो ये कॉलेज आपके पास है। इस कॉलेज में भी अब तक मेरा ख्याल है हज़ारों के हिसाब से बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं। हमारा कोई एजाज़ मैं नहीं समझता इसको, ये तो एक खिदमत है। बिल्कुल। अगर अल्लाह कबूल कर ले तो मैंने अपने तौर पर कुछ काम किए हैं। एक तो मैंने इस गांव के लिए 2 स्कूल बनाए और स्कूलों को अपनी प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र की। ठीक है। दूसरा मैंने ये कॉलेज के लिए 1 एकड़ जगह जो है ये भी मैंने अपनी कॉलेज के नाम पे ट्रांसफ़र की। ठीक है। अब भी मेरा प्रोग्राम ये है कि जहाँ प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से जितनी ज़रूरत होगी मैं उसको, जो भी इदारा बनेगा उस पर ये काम करूँ। और अभी जो आप काम कर रहे हैं या जिस इदारे जो आपने बनाए हैं, वो ये मुकामी लोगों के लिए है? नहीं, बल्कि मैं इसको कोशिश ये कर रहा हूँ पूरे मुल्क पर इसको फैलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा। जो आपने इनिशियल स्टार्ट मैंने यहीं से लिया है, अपने इलाके मुकामी लोगों से। ठीक है। अच्छा, उसमें आप किन किन शोबों में काम कर रहे हैं? जैसे कुछ NGOs होती हैं वो डिफरेंट है, कोई हेल्थ में काम कर रही है, कोई एजुकेशन में काम कर रही है, कोई खेल के मैदान में काम कर रही है। तो आपके जो मकासद हैं बुनियादी, उसमें कौन कौन से ये फील्ड शामिल हैं? बुनियादी मकासद तो मेरे ये हैं कि हमें पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना है, वो चाहे किसी भी टाइप की हो। किसी भी टाइप को। उसके लिए मैं अपने तौर पर यह समझता हूँ और आप इस पर शायद इत्तेफाक करेंगे कि जो मैंने सियासी काम किया है वो भी पब्लिक वेलफेयर का काम था। उसके लिए मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। अगर पब्लिक वेलफेयर के काम में सियासत को शामिल कर लिया जाए तो फिर मुल्क की तामीर और तरक्की में जो काम हो सकता है वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सियासत हमारी इस वक्त जिस नहज पे चल रही है उसके मुकाबले में इसको अगर
پازیٹیو انداز میں لے کر جایا جائے، پبلک کے کام کیے جائیں، پبلک کو اس میں انوالو کیا جائے، پبلک کی خدمت کی جائے، اور ملک کے اندر جو بد نظمی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ سر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، میں لڑ چکا ہوں۔ اور اس الیکشن میں وہ ایک الگ بات ہے، لوز ہونا ون ہونا، وہ اس کو ہم ٹاپک نہیں رکھتے۔ آپ نے سیاست کو بھی بیک اینڈ پہ رکھ دیا، آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اب منسلک تھے، وہ ایک مذہبی جماعت ہے، اس کو سیاست کی نظر سے اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا مذہب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا پس جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ڈال دیا ہے، تو آپ اس ٹرسٹ کو لے کر فرنٹ فٹ پہ اس وقت چل رہے ہیں، اور میرے خیال سے ابھی تک آپ کی پرائرٹی، آپ کی بات سے مجھے یہی لگا کہ یہی ہے، پرائرٹی میری زندگی کی یہی ہے۔ یہی ہے۔ ابھی میں اس میں سوال ہی آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ ٹرسٹ لے کے چل رہے ہیں، اس میں آپ نے اپنی پراپرٹی بھی کی ہے، کیا اس میں کچھ اور لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی تک کچھ لوگوں نے کنٹریبیوشن کی ہے، اور کچھ لوگوں کا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ پاکستان کے اندر سوشل ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے، چیریٹی کا کام کرنے کے لیے پاکستان کے قوانین FATF کی وجہ سے بہت سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے کام کے اندر رکاوٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ رکاوٹ دور نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کھل کر لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے جلدی ہم ان کو بیک آؤٹ کر لیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ لوگ کام کریں۔ یہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے، نمبر SCR نمبر، یہ رجسٹرڈ ہے؟ جی رجسٹرڈ ہے ادارہ، قانونی طور پہ ہاں آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے، اجازت ہے، کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں۔ بلکہ رجسٹرڈ نہ ہوتا تو یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ابھی آپ ہیلتھ کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جو آپ کی پرائرٹی، جیسے آپ نے ایجوکیشن کا مجھے بتایا ہے کہ ایجوکیشن میں تو آپ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ فردر آپ کے کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ مقامی لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے صاف پانی کا کام ہے۔ اس گاؤں کے لیے میں نے 2 ٹینکیاں لگوائی ہیں، باقاعدہ اس کی گورنمنٹ سے منظوری لے کر، اس میں کوئی 10% اپنا شیئر ڈال کر 2 ٹینکیاں اس وقت چل رہی ہیں۔ ابھی اس گاؤں کے لیے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی میں نے منظور کروا لیا ہے، ماشاءاللہ، اور وہ بھی لگ جائے گا۔ وہ یہ 10-12 دیہات جو ہیں ان کے اندر صاف پانی دینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا ہے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے کہ بایو گیس پر کام کیا جائے۔ یہ ہمارے دیہات کے اندر اس کا جو بیسک میٹیریل ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سولر جو ہے یہ دن کے 4-6 گھنٹے چلتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے، رات کو نہیں چلتا، لیکن بایو گیس 24 آور چلتی ہے، اور یہ کبھی قیامت تک ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر آپ کو 1-2 انویسٹ کرنا ہے، پھر ساری زندگی یہ فری چلے گا۔ میری کوشش یہ ہے کہ ایک ماڈل ولیج اس کے لیے وہ بنایا جائے، اور پھر اس کے اندر بایو گیس ٹوٹل لوگوں کو فراہم کی جائے ریڈیوس ریٹ پر، جو گورنمنٹ لے رہی ہے اس سے آدھے ریٹ پر، یا اس کا کیلکولیشن کر کے جو خرچہ نکال کر، اس کے ساتھ بایو گیس کے پلانٹ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو سروس مل جائے گی۔ ابھی آپ نے جو ماڈل ولیج کی بات کی ہے، میں یہ سمجھاؤں اس سے کہ ایک آپ گاؤں کی شکل اس کو دینا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ غریب لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ ان کو صرف بایو گیس دینا چاہتے ہیں، یا فردر سہولیات بھی آپ کے پلان میں ڈیفینیٹلی شامل ہوں گی؟ بایو گیس سے الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکتی ہے، ڈفرینٹ کام ہو سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر گاؤں کی صفائی کا کام ہو سکتا ہے۔ گاؤں کے اندر جتنا گند ہے اس کو نکال کر آپ اس کے اندر بایو گیس میں اس کو کنورٹ کر دیں، وہ بایو گیس بنتی جائے گی، بنتی جائے گی، لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور صحت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت لمبا، میرے خیال سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور شاید اس میں سرکار بھی ڈائریکٹلی انوالو ہے، آپ کی چاہے صوبائی گورنمنٹ ہے یا کہ یہ ضلعی گورنمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوگی۔ کیا یہ ایزی ہوگا کرنا؟ یہ NGO کے تحت ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ خود تو انویسٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کے پاس شاید فنڈ نہیں ہے، یا گورنمنٹ کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنی ترجیح میں رکھ کر اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہ چلے گا تو پھر اس کے بعد لوگ اپنے سرمایے سے اس کو چلائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیوب ویل چل رہا ہے 50 ہارس پاور کا، تو 50 ہارس پاور کے ٹیوب ویل کے لیے کم از کم 40 لاکھ روپیہ چاہیے اس کا، سولر کا۔ ایسی ہے۔ اگر بایو گیس کا انتظام کر لیا جائے تو 40 لاکھ میں آپ اس کے 10 ٹیوب ویل چلا لیں گے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ جیسے آپ کوئی ولیج بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو جو چیز آپ سہولت دیں گے اس کا کچھ چارج کر سکتے ہیں، یا جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اس کو بایو گیس دیں گے تو کچھ نہ کچھ کیلکولیشنس کے حساب سے چارج کریں گے۔ کیا اس NGO کا مقصد ایک بزنس کرنا ہے؟ کیا یہ فری نہیں دے سکتی ان کو؟ نہیں، اس کا ہمارا پروگرام یہ ہوگا کہ اس سے کمایا نہ جائے، لیکن اس کے اخراجات کمیونٹی خود برداشت کرے۔ ہم اس کی ایک کمیٹی بنا دیں گے، گاؤں کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اس کو چلانے کے لیے ذمہ داری ان کو دے دیں گے۔
ہم اس کو نہیں چلا سکتے. ہمارے پاس اتنے وہ نہیں ہو گئے کہ آدمی اتنے کارکن بٹھا دیں. اگر گاؤں کے لوگوں کو انوالو کر لیا جائے, کمیونٹی کو انوالو کر لیا جائے, ایک تو ان کو احساس ہوگا یہ ہمارا پروگرام ہے, دوسرا اس کے لیے فنڈ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے, اور اس کی جتنے وصولی ہوگی وہ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ این جی اوز بناتے ہیں, کام کرتے ہیں فلاحی, بعد میں اس کو اپنی سیاست کا رنگ دیکھ کے اور اس فیلڈ میں اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن میں تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں میں دوبارہ واپس سیاست کی طرف نہیں جا سکتا. آپ نے خیر آباد کہہ دیا, بالکل پکا سیاست. اب سیاست نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ابھی صرف اور صرف آپ صرف ٹرسٹ کا کام کریں, ٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. چلیں جی, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مضبوط رکھے. تو اس میں آپ اگلے لیول کے اوپر آپ کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں اس ٹرسٹ کو, جو آپ کے مقاصد ہیں؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ٹرسٹ ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے ہم کوئی بڑا اسپتال بنائیں گے, میڈیکل کالج بنائیں گے, یونیورسٹی بنائیں گے, ادارے بنائیں گے, اور پھر ملک کے اندر اس کو پھیلائیں گے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے. گورنمنٹ سے ہم کچھ نہیں دیں گے. اچھا, ہمارے علاقوں میں نا سر صحت کا واقعی بہت بڑا فقدان ہے. اگر جیسے آپ نے ہاسپٹل کی بات کی ہے, یہ ایک ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے اور ڈیفینیٹلی بہت بڑا پروجیکٹ ہے. کیا چھوٹے لیول کے اوپر آپ ایسا کوئی انیشیٹ نہیں لے سکتے, یا کہ جیسے آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت کھلا ڈیرا ہے اور آپ مین روڈ کے اوپر میرے پاس روڈ پر جگہ ہے کافی ساری. میرے پاس کوئی 1.5 مربع کے قریب جگہ اس وقت بھی ہے. روڈ پر میں نے 2 جگہ پر یہ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا دوستوں کے ساتھ, دوسری این جی اوز کے ساتھ. 2 ایکڑ جگہ میں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دی تھی مین روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر, کہ آپ یہاں اسپتال بنا دیں. تو انہوں نے کیا اسی گاؤں ڈنگشا میں؟ اسی گاؤں پہ. ٹھیک ہے. تو کافی عرصے تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. بالآخر ان سے واپس لے کر پھر دوسری این جی او کے ساتھ معاہدہ کیا. 10 سال تک انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب ان سے زمین میں نے واپس لی ہے. میں تو یہ کوشش پہلے بھی کرتا رہا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں. یہ جگہ جس جگہ پہ کالج بنا ہے, یہ گورنمنٹ کو میں نے باقاعدہ لکھ کر دے دیا تھا کہ یہاں اسپتال بنا لیں. اسپتال بنانے کی بجائے سیاست مداخلت ہوگی. سیاسی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کے جگہ پر نہیں بننا چاہیے, وہاں بننا چاہیے. وہ بنا دیا انہوں نے ایک ایسی جگہ پر پیال کے اندر کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مریضوں کا جانا ہی مشکل ہے. میں نے تو اس وقت بھی کوشش کی تھی, اب بھی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اگر چھوٹی کوئی ڈسپینسری بن سکے تو میں اس کو بنا دوں گا. لیکن اس کے لیے بیسک بات یہ وہی ہے کہ اس کے وسائل پہلے فراہم کرنے ہوں. اچھا, اگر ابھی آپ کی کوئی افہام و تفہیم ہو جاتی ہے یا کہ آپ کے معاملات میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, تو ابھی آپ دوبارہ سے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں جگہ کہ یہاں پہ نہیں, گورنمنٹ کو تو میں ٹرانسفر نہیں کروں گا, کیونکہ گورنمنٹ کے جو ادارے اس وقت چل رہے ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیں. اگر وہی نتیجہ ہم نے یہاں بھی نکالنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ہم خود کریں. تو آپ جیسے ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ ایک بزرگی کی عمر میں ہیں, تو اس کو فردر آگے جو آپ کی باڈی ہے وہ کس طرح سے نوجوانوں کی ہوگی, یا کہ کون اس کو لے کے میرے ساتھ جو اصل میں یہ میرا فیملی ٹرسٹ ہے. میرے بیٹے اس میں شامل ہیں, میرے 2 بیٹے انجینئر ہیں, تیسرا جو ہے یہ بی ایس سی کر کے کاشتکاری کر رہا ہے. میری بیٹیاں شامل ہیں, ان کے بچے شامل ہیں. جو ان میں سے کوئی کمپیٹنٹ ہوگا اس کو میں اپنی جگہ پر نامزد کر دوں گا, بعد میں وہ چلاتا رہے گا, کام چلے گا انشاءاللہ, رکے گا نہیں. ابھی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, چونکہ میرے خیال سے ٹرسٹ کا یہ فرسٹ ہمارا انٹرویو ہے, فرسٹ ٹاک ہے آپ کے ساتھ, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پبلک کو تو میسیج یہی ہے کہ پبلک جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت کو قبول کریں اور تعاون کریں. ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے. پہلے تو یہ تھا کہ میں الیکشن لڑتا ہوں, ووٹ مانگتا ہوں. اب تو میں کچھ نہیں مانگتا, اب تو ووٹ بھی نہیں مانگتا, میں پیسے بھی نہیں مانگتا, اب تو صرف تعاون مانگتا ہوں. گورنمنٹ تعاون کرے ہمارے ساتھ, جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کرے. پبلک تعاون کرے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے راستہ دے. ٹرسٹ کو بنائے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی تو کوئی 1 سال 1.5 سال ہو گیا رجسٹر میں. اور اس 1.5 سال میں اس ٹرسٹ نے کتنے پروجیکٹس نئے لانچ کیے ہیں؟ ابھی تک تو ہم اس ٹرسٹ کی پراپرٹی میں اضافہ کر رہے ہیں. ابھی کوئی پروگرام لانچ نہیں کیا ہم نے. ہم اس کے لیے گورنمنٹ سے یہ باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پراپرٹی دے دی جائے. مثال کے طور پر قصور شہر میں دے دی جائے. قصور شہر کے اندر ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر قصور میں جگہ ہمیں مل گئی تو پھر ہم کام شروع کر دیں گے. دیہات میں کام کرنے کے لیے میرے پاس اپنی پراپرٹی موجود ہے. اس میں میرا پروگرام ہے, یہ سامنے 4 ایکڑ جگہ ہے, یہاں میں کوئی پنجاب کالج بچیوں کا اور بچوں کا کالج بنانے کا پروگرام بنا رہا ہوں. ابھی
थोड़ी जल्दी मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं शुरू करूँगा। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले हेल्थ के ऊपर शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। और इसी इलाके से मरीज़ कसूर हमारा हॉस्पिटल बुल्ले शाह हॉस्पिटल तक जाने देहात के अंदर expire हो प्रॉब्लम जाता ये है कि हेल्थ के सिलसिले में यहाँ प्रॉपर स्टाफ नहीं मिलता। है। डॉक्टर के बगैर अगर डिस्पेंसरी बना दी जाए, डॉक्टर के बगैर चल नहीं सकती। हमारा अपना कोई डॉक्टर नहीं है। जब तक डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं हो जाता, कोई इमारत तामीर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता ये कॉलेज बनाने का मकसद ये है कि कॉलेज को चलाने के साथ साथ फिर इसके बाद डिस्पेंसरी उसके साथ बना दी जाए, ताकि उसको चलाने में हमें आसानी आ जाए। आपने सर इतना वर्क किया जमात इस्लामी के साथ, और वो भी डेफिनेटली ऐसे कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्या उस जमात का ताउन भी है इसमें? नहीं, जमात का ताउन फ़िलहाल तो हम नहीं ले रहे, क्योंकि जमात का अपना एक इदारा है, अल-खिदमत के नाम से चल रहा है। अल-खिदमत को छोड़कर जमात इस्लामी हमारे साथ ताउन नहीं कर सकती। वैसे तो हम MOU साइन कर सकते हैं, कोई काम करने के लिए, कोई काम देने के लिए, कोई काम देने के लिए, वो हम उनके साथ करेंगे। वो करेंगे आप? हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलें थी ये थे हमारे साथ मियाँ मुख्तार साहब, जो कि ढींशा से इनका बिलोंग रखते हैं और मेन रोड के ऊपर ही इनका रहायशगाह है और एक डेरा का इंतज़ाम भी है। तो मजहबी शख्सियत होने के साथ साथ, सियासी शख्सियत होने के साथ साथ, अब समाज का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है जो उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली है। और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ही फैमिली को इसमें लाया गया है, ताकि इस काम को वो आगे पूरी ईमानदारी के साथ लेके चलें और ये चलता रहे। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इस नेक मिशन में अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। और जो लोग इस ट्रस्ट पे ट्रस्ट रखते हैं और जो समझते हैं कि ये काम ठीक हो रहा है, उनको इसके साथ ज़रूर रब्ता करना चाहिए। अगर आप भी मुखय्यर हैं और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के ख़ात्मे के लिए और मसाइल के हल के लिए कोई बेहतरीन इदारा चाहिए, तो मेरे ख़्याल से आपको ये कमरुद्दीन जो ट्रस्ट है इसके साथ रब्ता करना चाहिए। और ये जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, मजहबी शख्सियत हैं, नमाजी हैं, और माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात यह कि इमाम मस्जिद भी हैं। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए SAM TV। अल्लाह हाफ़िज़।